بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج مغرب سے جمعہ کا دن شروع ہو رہا ہے، اور اگرچہ عام لوگوں کی اصطلاح میں یہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، شرعی اعتبار سے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، اور نہ اس کا یہ نام کوئی شریعت کے لحاظ سے اس کا کوئی ذکر ملتا ہے۔ جمعہ کے دن کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور رمضان کے جمعہ ہونے کے لحاظ سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرہ کی طاق رات ہے، 25ویں رات ہے، تو اس لحاظ سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ورنہ جمعہ رمضان کا ہو تو وہ پہلے عشرے کا ہو، دوسرے کا ہو، تیسرے کا ہو، جمعہ ہونے کے لحاظ سے تو وہ ایک ہی حیثیت ہے۔ ہاں لیکن اخیر میں ہونے کے لحاظ سے اور طاق راتیں ہونے کے لحاظ سے اور آخری عشرے کے جو برکات بڑھ جاتے ہیں، اس اعتبار سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ورنہ جمعۃ الوداع یہ لفظ کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی کوئی اصل کوئی موجود نہیں ہے۔ ہاں عام لوگوں میں یہ ایک اصطلاح ہے، لیکن چونکہ اس کی جمعہ کے دن کی ایک اہمیت اپنی جگہ ہے، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جمعہ کے ساتھ ایک خاص مناسبت رکھتا ہے۔ اگرچہ ہم نے فضائل درود شریف پڑھ لی تھی اور مکمل وہ کتاب تقریباً مکمل کی تھی، اخیر تک ہی پہنچ گئے تھے، لیکن وہ پہلے شروع کے ایام میں تھا، بہت سے حضرات بعد میں آئے، اور ویسے بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، درود شریف کا تذکرہ کرنا، یہ ہمارے لیے ایک تسلی کا، راحت کا ذریعہ، سکون کا ذریعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا بھی ہے۔ اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریفات کر کے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ نہیں کرتا، اور آپ کی تعریفات میں کوئی اضافہ نہیں کرتا، بلکہ اپنے کلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف لا کر اپنے کلام کو قابل تعریف بنا دیتا ہوں۔ اور یہی حقیقت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، بس ہمارا ایک حق بنتا ہے اور ایک محبت کا تقاضا ہے، اور وہ محبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے وہ چونکہ تھوڑی سی انسان کو کبھی کبھی محسوس نہیں ہوتی ہے، ہر مسلمان کے دل میں ہے، ہر اہل ایمان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، لیکن وہ ذرا دبی ہوئی ہوتی ہے، تو کبھی تذکرہ کر دینے سے وہ محبت ذرا ابھر آتی ہے، اور جب محبت ابھرتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے تقاضے پر عمل بھی اور زیادہ انسان کے لیے ذرا آسان ہو جاتا ہے کہ اچھا جمعہ ہے، جمعہ کی رات ہے، تو اچھا پہلے یہ اسی لیے سوچا، یا تو خیال یہ تھا کہ کل تذکرہ کرتے، لیکن کل تذکرہ کرتے جمعہ کے دن ہونے کے لحاظ سے تو بہت مناسب تھا، لیکن ابھی تذکرہ کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ اچھا جمعہ کی رات کو اور زیادہ ہم شاید اس کی اہمیت بڑھ جائے کہ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ ہفتے کے ایام میں سید الایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سید الانام، تو سید الایام کا اور سید الانام کا ایک خاص جوڑ ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز درود شریف کی اہمیت زیادہ ہے، اور روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے، فرمایا جمعہ کے روز کثرت سے درود بھیجا کرو۔ تو جمعہ کے دن کی خاص اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص فرشتے رکھے ہیں جو جمعہ کے دن کے لیے، ویسے بھی فرشتے ہیں جو زمین میں چکر لگاتے ہیں، اور جہاں جہاں ذکر اللہ وغیرہ ہوتا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کی قبر اطہر کے پاس بھی فرشتہ مقرر ہے جو درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلانے کا درود ہے وہ پہنچا رہا ہے، فلانے کا درود ہے پہنچا رہا ہے، انتظامات ہیں، لیکن جمعہ کے دن کی اہمیت کچھ زیادہ ہے، وہاں خصوصی انتظامات ہوتے ہیں اور مختلف فرشتے پہنچاتے ہیں، ہر پہنچانے والا بھی اپنا اعزاز سمجھتا ہے کہ اچھا میں یہ درود پہنچاؤں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، یہ تو ظاہر ایک ایمان کا تقاضا بھی ہے، لیکن دیکھا جائے تو خود ہماری اپنی ایک غرض اور ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس میں ان تاکید کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ویسے بھی شک نہیں، لیکن ان کے الفاظ سے اور تاکید بڑھ جاتی ہے
اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں اور میرے فرشتے تو یہ کام کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، تم ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے۔ بہت بڑا اعزاز صرف یہی ہے، اور کوئی فضائل نہ ہوتے، یہی بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، تو جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں تمہیں وہ کام کرنا ہے، میرے ساتھ شامل ہونا ہے۔ تو ہم درود پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہہ لیں یا اور کوئی درود پڑھ لے، درود پڑھنے کے ذریعے سے ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، تو ایک کام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم شامل اور فرشتوں کے ساتھ شامل ہونا، یہ خود ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ پھر انسان جب درود بھیجتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ درود فرشتے پہنچاتے ہیں، نام آتا ہے کہ اچھا فلانے نے جو فلانے کا بیٹا ہے اس کی طرف سے یہ درود پیش کیا گیا ہے، کن الفاظ سے، ان الفاظ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، کس حالت میں، ان آداب کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں درود پڑھتے وقت انسان جتنا زیادہ ادب کا خیال رکھے گا وہ زیادہ باعث برکت ہوگا۔ اور ظاہر ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب درود بھیجو تو وہ الفاظ ایسے استعمال کرو کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے کسی کے لیے جب تحفہ ہم پیش کرتے ہیں تو اچھے انداز سے پیش کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھے انداز سے پیش کرو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں ذکر اللہ کے فضائل، تو درود شریف ذکر اللہ بھی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذکر بھی ہے، ذکر الرسول بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہے، دعا بھی ہے، دعا کے فضائل جو ہیں وہ درود شریف میں حاصل ہوتے ہیں، اس لیے کہ دعا بھی مانگ رہا ہے انسان، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، دعا بھی ہے، تو دعا کے فضائل بھی اس میں حاصل ہو رہے ہیں، بلکہ دعا مانگنے سے بڑھ کر حاصل ہو رہا ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص درود اتنا کثرت سے پڑھ رہا ہے، درود پڑھتے پڑھتے پڑھتے، اور جو اپنی چیز مانگنی ہے چلو کوئی بات نہیں میں اپنا کیا مانگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رحمت اور خیر اور درود مانگ لوں، درود و سلام کا اللہ تعالیٰ سے درخواست کر لوں، تو یہ جو آپ درود بھیج رہا ہے اپنا مانگنے کی بجائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اس نے درود کا اہتمام کیا، اپنی غرض چھوڑ دی، اچھا اس کو جو چاہیے اس سے بڑھ کر عطا کر دو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اس احسان ہے کہ یہ یعنی درود جو ہے وہ ہمارے لیے ہر طرح کی اگر دیکھا جائے تو راحت ہی راحت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ فرمایا، سجدے سے سر اٹھایا، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو پریشان ہو گیا تھا، آپ نے اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بشارت ملی ہے کہ جو ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور 10 مرتبہ میری طرف سے اس پر درود ہوگا، وہی 10 رحمتیں، اور اس میں پھر اضافہ ہی تو ہوتا چلا گیا، 10 رحمتیں، پھر 10 گناہوں کی بخشش، 10 درجات کی بلندی، 10، اور یعنی گویا اگر دیکھا جائے روایتوں میں شروع میں اگر ایک چیز تھی اس کے بعد اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میرا ایک اورات کا ایک وقت ہے، اس میں یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی مختلف چیزیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے بھی میں دعا مانگتا ہوں، آپ کے لیے بھی درود بھیجتا ہوں، تو اس میں درود کا حصہ کتنا رکھوں، اپنی دعا کتنا رکھوں، ایک اپنی غرض ہے اور ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ رہا ہوں، آپ کے لیے مانگ رہا ہوں، تو کتنا حصہ درود کا رکھوں۔ میں نے اب تک تو ایسا کیا ہوا ہے کہ ایک حصہ اس کا 1/3 حصہ رکھا ہوا ہے، تو فرمایا کہ ہاں بہت اچھا ہے، لیکن اگر درود کا حصے میں اضافہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے تو میں آدھا کر لیتا ہوں، فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر اضافہ کر لو تو تمہارا فائدہ ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے تو میں ایسا کر لیتا ہوں کہ 2/3 درود کا وقت اور 1/3 باقی اپنی دعاؤں کے لیے، اپنے لیے بھی کچھ تو مانگنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے اپنے لیے کچھ اور باقی 2/3۔ فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اضافہ کر لو تو بھی بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اچھا ایسی ہی بات ہے تو پھر میں اپنا پورا دعا کے وقت آپ کے درود ہی کے لیے متعین کر دیتا ہوں۔ فرمایا اچھا پھر تو تمہارا اذن یکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر تو تمہاری ہر فکر کی کفایت اللہ تعالیٰ کر لے گا، تمہارے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ دیکھا جائے تو یکفی ہمک ویغفر لک ذنبک جو اللہ کرے یہی الفاظ ہوں، قریب الفاظ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان الفاظ کو اگر دیکھیں تو اس میں دنیا کی آخرت کی ہر نعمت آ گئی، دنیا اور آخرت کی ہر نعمت آ گئی، اس لیے کہ پہلی چیز جو ہے اس کا تعلق زیادہ دنیا سے نظر آتا ہے، فکر، دنیا کی فکر، اچھا یہ کیسے ہوگا، یہ کیا ہوگا، مجھے یہ بھی مانگنا ہے، اپنے بچوں کے لیے مانگنا ہے، گھر کے افراد کے لیے مانگنا ہے، فلانے کے لیے مانگنا ہے، جو بھی فکر انسان کے ذہن میں ہیں، ہم عام طور پر دیکھا جائے تو فکر عام طور پر انسان کی دنیا کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے
کہ دین اور ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے آخرت کی بھی تو فکر ہے کہ اچھا موت کے وقت کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا. تو جو فکریں تمہارے ذہنوں میں ہیں تمام فکروں کی اللہ تعالیٰ کفایت کر لیں گے، غیب سے اس کا انتظام کر دیں گے. تمہیں ان فکروں کے اس پہ پریشان ہونے کی اب ضرورت نہیں ہے. تو اگر دیکھا جائے تو اس کا پہلا حصہ ہی ایسا ہے کہ جس میں دنیا آخرت کی ہر خیر آ گئی. اگرچہ عام طور پر انسان کے ذہن میں جب فکر اور ہم کا لفظ تو دنیاوی فکریں زیادہ اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، اس سے کہ وہ قریب ہیں. آخرت کی فکروں کو بہت سی مرتبہ انسان کچھ دیر کے لیے بھول بھی جاتا ہے، لیکن بہرحال تمام فکروں میں دنیا آخرت کی ہر چیز آ گئی. اور دوسری چیز یغفر لک ذنبک، دیکھا جائے تو یہ عجیب دو الفاظ ہیں. پہلے والے جملے میں دنیا کی تمام فکریں لیکن آخرت بھی اس میں آ گئی. دوسرے والے جملے میں آخرت کے لیے یغفر لک ذنبک، مغفرت ہو جائے گی. اس میں عام یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ آخرت کی نعمت ہے، لیکن دیکھا جائے تو دنیا کی بھی نعمت ہے. اس لیے کہ جب گناہوں کی بخشش ہوگی، جب انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو ظاہر ہے دنیا میں بھی راحت اور سکون سے وہ جیتا ہے. تو دنیا کی راحت اس میں بھی آ جاتی ہے، دوسرے والے حصے میں بھی آ جاتی ہے، لیکن اصل وہ آخرت کے لیے ہے. دنیا کی فکروں کی کفایت دنیا کی نعمت ہے، لیکن آخرت والے نعمت بھی اس میں آ جاتی ہے. بہرحال اس اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود شریف کی کثرت اگر کوئی کرتا ہے دنیا و آخرت کی تمام فکروں کی اس کی کفایت کر لی جاتی ہے. دنیا کی پریشانیاں بھی دور، آخرت کی پریشانی دور، اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو زندگی بھی اس کی اچھی گزرتی ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق والی زندگی، تو زندگی بھی سکون، موت بھی سکون، اور قبر کا بھی سکون اور آخرت کا بھی سکون. واقعی عجیب اللہ تعالیٰ نے یہ دولت اور نعمت دی ہے. پھر اگر اور مزید دیکھیں، جیسے شراح نے لکھا ہے، مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، اور پہلے بھی یہ تذکرہ آیا کہ کان یقبل الہدیۃ ویصیب علیہا، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے، اس کا بدل بھی دیا کرتے تھے، معاوضہ کچھ نہ کچھ دیتے تھے. اور صحابہ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول. بادشاہوں کی طرف سے کوئی ہدیہ آتا تھا تو کتنا قیمتی ہدیہ ہوگا. روایات میں ذکر ملتا ہے کہ بہت قیمتی جوڑا ایک بادشاہ نے بھیجا، حاکم نے بھیجا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی انتظام ہوا تو بہت قیمتی جوڑا خرید کر اس بادشاہ کو ہدیے میں بھیجا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، اور لوگ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج ہے. اس کے بھی بڑے عجیب عجیب واقعات ملتے ہیں. بعض ایسے لوگ تھے، ایک اعرابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اونٹنی پیش کی ہدیے کے طور پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اونٹ دیے ان کو. 6 اونٹ دیے، ایک کے بدلے میں 6. وہ ناراض ہوا، بس 6 ہی ملے مجھے. وہ چونکہ مزاج جانتے تھے اور ان کے ذہن میں تھا بادشاہوں والا کوئی تصور تھا، لیکن پھر بھی ایک کے بدلے میں ایک مل جاتا بس کافی ہو گیا. ایک کے بدلے میں 6 ملے، اچھا اتنے بڑے سخی، اور ایک کے بدلے میں 6 ہی ملے مجھے. تو وہ بیچارہ پتہ نہیں کس امید میں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگوں کی ناراضگیاں اور میں ان کو خوش کرنے کی کوشش کروں یہ تو مشکل کام ہے. فرمایا کہ اب میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ ہدیہ ہی قبول کرنا چھوڑ دوں میں. خیر یہ ایک الگ واقعہ تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بعض خاندان ہیں جن پر مجھے اعتماد ہے، بنو ہاشم ہے یا فلانے ہیں، چند خاندانوں کے نام لیے. فرمایا ان سے تو میں ہدیہ لوں گا، لیکن میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ آئندہ اب باہر کے لوگوں سے میں ہدیہ نہ لوں. پتہ نہیں وہ ہدیہ لے کر آتے ہیں تو ان سے کیا امیدیں رکھ کر آتے ہیں، کیا توقعات لے کر آتے ہیں، خواہ کسی کو ناراضگی ہو، تو اس وجہ سے اب خیال یہ ہوتا ہے کہ میں ہدیہ قبول نہ کروں. خیر وہ ایک الگ واقعہ تھا. تو یہاں پر محدثین نے یہ لکھا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا اور رہا کہ ہدیہ کوئی دیتا ہے تو اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ اور اس کا کوئی بدل ملے، تو ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی مزاج رکھتے ہیں کہ جب ہماری طرف سے درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش ہوتا ہے تو وہاں سے کچھ نہ کچھ تو ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے کچھ بھی نہ ملے. روایات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ جب کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو میں اس کے لیے دعا اور استغفار کرتا ہوں. فضائل درود شریف میں روایت موجود ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ملتی ہے. اگر صرف ان فوائد کو ہم جمع کریں تو یعنی اتنے ہیں کہ اس کو گننا مشکل ہے کہ کتنے فوائد درود شریف پڑھنے پر ہمیں حاصل ہوتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں شفاعت کا ملنا، یعنی اتنے ہیں کہ دینی دنیاوی ہر طرح کی نعمتیں
جس کا یعنی اگر دیکھا جائے تو اس کے منافع، اس کے نتائج اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو شمار کرنا مشکل ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، استاد ہی کہہ سکتا ہوں، اگرچہ میرے لیے ان کو استاد کہنا بھی میرے لیے فخر کی بات ہے، لیکن وہ کچھ عرصہ ان سے پڑھا ہے میں نے، وہ چند مہینہ بھی نہیں، وہ کچھ بعض خاص کورس پڑھایا کرتے تھے، تو کچھ دن میں نے ان سے پڑھا ہے۔ رمضان کے کچھ ایام تھے جس میں وہاں انہوں نے پڑھایا تھا، حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ۔ عجیب اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان کے ساتھ بڑا عجیب تھا۔ عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ اور ذہانت دی تھی۔ پہلے تو وہ کسی اور راستے پر تھے، ان کا اس طرف آنا اور دوسرے مسلک پر تھے، اور اس کے بعد پھر اس مسلک پہ آنا وغیرہ، یہ بھی ایک طویل واقعہ ہے، شاید پہلے میں نے کبھی بتایا تھا۔ اصل تو ابھی درود شریف سے متعلق بات کرنی ہے، ورنہ وہ واقعہ لمبا ہو جائے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ، بلکہ میں ان کے الفاظ ہی میں پڑھ لیتا ہوں، بہت وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ ایک گاؤں، انہوں نے نام بھی لیا ہے کہ شاید وہاں کے لوگ جانتے ہوں گے، وہاڑی کوئی جگہ کا نام ہے، وہاڑی۔ فرماتے ہیں کہ وہاڑی ایک گاؤں سے بڑا محبت بھرا خط مجھے ملا، میں انہی کے الفاظ میں پڑھتا ہوں۔ محبت بڑا خط ملا کہ مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں آج تک سیرت النبی پر بیان نہیں ہوا، ہمارا بہت دل کرتا ہے کہ آپ ہمیں وقت عنایت فرما دیں، ہم تیاری کر لیں گے۔ میں نے محبت بھرے جذبات دیکھ کر خط لکھ دیا کہ فلاں تاریخ کو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ دیے گئے وقت پر میں ٹرین میں وہاں پہنچا اور اتر کر تانگے پر بیٹھ کر مذکورہ گاؤں میں پہنچ گیا تو آگے میزبانوں نے مجھے ہدیہ پیش کر کے کہا، مولانا معذرت، آپ جا سکتے ہیں، ہم سیرت النبی پر کوئی بیان نہیں کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو گاؤں والوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں 90% قادیانی ہیں، وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ نہ تو تمہاری عزتیں، نہ مال، نہ گھر بار محفوظ رہیں گے اگر سیرت النبی پر بیان کروایا تو۔ انہوں نے کہا، مولانا ہم کمزور ہیں، غریب ہیں، تعداد میں بھی کم ہیں، اس لیے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ مہربانی کر کے واپس چلے جائیں۔ مولانا کہتے ہیں میں نے لفافہ واپس کر دیا، جو ہدیہ انہوں نے دیا تھا وہ تو واپس کر دیا، میں نے لفافہ واپس کر دیا اور کہا بات تمہاری ہوتی یا میری ہوتی تو میں واپس چلا جاتا، بات مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی آ گئی ہے، اب بیان ضرور ہوگا۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئے کہ آپ تو چلے جائیں گے اور مسئلہ تو ہمارے لیے ہوگا۔ میں نے کہا اس گاؤں کے آس پاس کوئی ڈنڈے والا بھی ہے؟ وہاں بعض ہوتے ہیں جو ڈنڈے والا بھی ہے جن سے لوگ ڈرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہاں، گاؤں سے کچھ دور نورا ڈاکو ہے، پورا علاقہ اس سے ڈرتا ہے۔ میں نے کہا چلو مجھے ان کے پاس لے جاؤ۔ وہ مجھے لے گئے اور ہم جب نورے کے ڈیرے پر پہنچے تو ہمیں دیکھ کر نورا بولا کہ پنجابی میں اس نے کہا، خیر ہے مولوی صاحب کیوں آئے ہو؟ تو میں نے کہا بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی آ گئی ہے، تم کچھ کرو گے؟ میری بات سن کر نورا بجلی کی طرح کھڑا ہوا اور اس کے تن بدن میں عشق رسالت کی آگ بھڑک اٹھی، کہنے لگا کہ میں ڈاکو ضرور ہوں لیکن بے غیرت ہرگز نہیں ہوں۔ ہم نے ساری صورتحال نورے کو آگاہ کر دیا تو وہ ہمیں لے کر چل نکلا۔ مسجد میں 3 گھنٹے بیان کیا میں نے۔ نورا ڈٹ کر کھڑا رہا۔ آخر میں نورے نے یہ کہا کہ اگر کسی نے مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو نورے سے بچ نہیں سکے گا۔ بیان کے بعد میں واپس آ گیا۔ کچھ ماہ بعد میرے گھر پر ایک آدمی آیا، سر پر عمامہ، چہرے پر داڑھی، زبان پر درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، درود کا ورد۔ میں نے پوچھا کون ہو؟ وہ رو رو کر بولا، مولانا میں نورا ڈاکو ہوں۔ جب اس دن میں واپس گھر کو لوٹا، جا کر سو گیا، آنکھ لگی ہی تھی کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، میرا ماتھا چوما اور فرمایا، آج تو نے میری عزت پر پہرا دیا ہے، میں اور میرا خدا تم پر خوش ہو گئے ہیں، خدا نے تیرے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ نورے نے بتایا کہ مولانا صاحب اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو سب کچھ بدل چکا تھا، اب تو ہر وقت آنکھوں سے بس آنسو ہی خوش نہیں ہوتے۔ مولانا صاحب
میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ کی وجہ سے تو میری زندگی ہی بدل گئی اور میری آخرت سنور گئی۔ یہ عجیب کہ انسان دنیا میں کیا کر رہا ہے اور فرشتے وہاں جا کر اطلاع دے رہے ہیں، وہاں سے کیا عنایتیں ہوتی ہیں، کیا دعائیں ملتی ہیں۔ یہ خود یعنی پرانے واقعات تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن میں یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ تو بالکل ابھی کا قریب کا واقعہ ہے۔ ہم نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھا ہے اور اس کا تذکرہ آیا ہے کہ وہ کشتی لڑتے تھے اور ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا فرد ہے، اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کی عزت، اس کو انعام مل جائے، اس خاطر وہ اپنے آپ کو ہرا دیا اور اپنی بے عزتی سب کے سامنے برداشت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا اچھا تم نے ہمارے خاندان کا خیال رکھا ہے، تمہارا خیال رکھا جائے گا۔ بس اس کے بعد سے ان کی زندگی بدل گئی اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو یہ کوئی ہمارا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم تذکرہ کرتے ہیں، درود شریف کی جو ظہر کے بعد کی جو مجلس ہوتی ہے، درود پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ اگرچہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا لیکن انشاءاللہ اس کی قیمت وہاں جا کر معلوم ہوگی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات ظاہر فرما دیتے ہیں جس سے ان چیزوں کی ذرا اہمیت ہمارے دلوں میں بڑھ جائے۔ ایک ہندو شاعر تھا اور اس کی وہ نابینا تھا۔ ہمارے یہاں تو پہلے یہ نعت بہت مشہور تھی۔ ہندو شاعر تھا، نابینا تھا، اس کی ظاہر ہے اس نے کوششیں کی، علاج وغیرہ کیا، لیکن اس کی بینائی نہیں، یعنی آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں۔ ایک حج میں جانے والے ایک شخص تھے، تو اس سے یہ کہا کہ دیکھو تم جن کو پیغمبر کہتے ہو وہ تو پورے عالم کے لیے رحمت ہیں، تو میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں، یہ میرے اشعار وہاں جا کر وہاں ان کے مزار پہ جا کے پڑھ دینا، ان کے روضے پہ جا کر میری طرف سے یہ اشعار پڑھ دینا۔ نہیں تم تو مسلمان نہیں ہو۔ میں مسلمان تو نہیں ہوں، میں ہندو ہوں، لیکن وہ تمہارے پیغمبر تو پورے عالم کے لیے رحمت ہے، تم کہتے ہو رحمت للعالمین ہیں، تو ٹھیک ہے میرے اشعار وہاں پڑھ دینا۔ وہ اشعار لکھے، وہ اشعار میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اگرچہ مشکل ہیں لیکن اس کو، اور پہلے ایک مرتبہ یہاں سنائے بھی گئے ہیں۔ وہ اشعار ہیں بڑے، یعنی ایک جو غیر مسلم ہے وہ یہ اشعار پڑھ رہا ہے اور وہ اشعار لکھ کر دے رہا ہے حاجی کو کہ وہاں جا کر میری طرف سے سنا دینا۔ کہتا ہے پھیکا ہے نور خور رخ انور کے سامنے، خورشید سورج، کہ سورج کی روشنی بھی آپ کے چہرے کے سامنے بہت ہلکی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھیکا ہے نور خور رخ انور کے سامنے، ہے ہیچ مشک زلف معطر کے سامنے۔ ہے ہیچ یعنی کوئی حیثیت نہیں ہے، مشک جو سب سے اعلیٰ خوشبو سمجھی جاتی تھی، اور اب تو خیر دوسری بہت سی آ گئی، تو وہ مشک کو اصل بہت زیادہ اس کی کوئی یعنی اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، ورنہ اصل مشک تو بہت قیمتی اور اچھا سمجھا جاتا ہے، احادیث میں اس کا بڑا ذکر ملتا ہے۔ پھر مشک کی بہت سی اقسام آ گئیں تو اصل مشک کو بھی لوگ بھولنا شروع ہو گئے۔ یہ وائٹ مسک کوئی چیز نہیں ہے اصل کے اعتبار سے، مشک جو ہے وہ اصل میں وہ ہے جو ہرن سے نکالا جاتا تھا۔ تو خیر، تو فرماتے ہیں کہ ہے ہیچ مشک زلف معطر کے سامنے، آپ کے جو خوشبودار بال ہیں اس کے سامنے مشک کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خجلت سے آب ہے نسرین و یاسمین، کیا منہ دکھائیں جا کے گل تر کے سامنے۔ نسرین یاسمین بہترین پھول خوشبو کے سمجھے جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں خجلت، شرمندگی، کہ شرمندگی کی وجہ سے آب یعنی پسینہ پسینہ، کہ یہ نسرین و یاسمین اگر ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو پسینہ پسینہ ہو جائیں شرمندگی کی وجہ سے۔ خجلت سے آب ہیں نسرین و یاسمین، کیا منہ دکھائیں جا کے گل تر کے سامنے، آپ کے چہرے کے سامنے وہاں کی خوشبو، اس کے سامنے یہ جا کر کیا منہ دکھائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگ بھی آپ کے سامنے جا کر تو جانے سے شرماتے ہیں کہ آپ کو جا کر کیا منہ دکھائیں گے۔ آگے کہتے ہیں ہے زنگ معصیت سے سیاہ دل کا آئینہ، کیا اس کو لے کے جاؤں سکندر کے سامنے۔ زنگ معصیت سے، گناہوں کی زنگ اور گندگی کی وجہ سے میرا دل کا آئینہ وہ تو سیاہ ہو چکا ہے زنگ معصیت سے سیاہ دل کا آئینہ، کیا اس کو لے کے جاؤں سکندر کے سامنے۔ اتنے بڑے دربار میں جا کر میں اس دل کو، گندے دل کو لے کر میں کیسے جاؤں۔ ہمارے حضرت محسن مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں جاتے تھے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حال بھی یہ تھا
کہ سامنے بہت کم جاتے تھے۔ پہلی مرتبہ جب حاضر ہوتے تھے مدینہ منورہ تو سامنے جا کر سلام پڑھ لیتے تھے، اس کے بعد بس اطراف میں جہاں پیروں والا جو اقدام عالیہ والا حصہ کہلاتا ہے وہاں سے سلام پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے تھے مجھے شرم آتی ہے، میں آگے کس منہ سے جاؤں۔ ان حضرات کی عجیب شان ہوا کرتی تھی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی میں گیا تھا تو سامنے نہیں جاتے تھے، مجھے کہتے ہاں جاؤ سلام پڑھ لو، جانا چاہیے۔ خود نہیں جاتے تھے، خود وہ پیچھے بیٹھ کر ہی سلام پڑھا کرتے تھے، سامنے نہیں جایا کرتے تھے۔ تو خیر بڑوں کا معاملہ ہے، لیکن یہ کہ سامنے جانے میں یعنی ان حضرات کو چونکہ جو استحضار ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دیکھ رہے ہم کہاں کیسے منہ دکھائیں، تو یہ ایک ہندو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہے زنگ معصیت سے سیاہ دل کا آئینہ، کیا اس کو لے کے جاؤں سکندر کے سامنے۔ قسمت کا لکھا مٹ نہیں سکتا کسی طرح، تدبیر کیا کرے گی مقدر کے سامنے۔ آگے کہتے ہیں نظر کرم ہو آنکھ میں آ جائے روشنی۔ نظر کرم ہو، آپ کی طرف سے ایک عنایت ہو، ایک دعا مل جائے، نظر کرم ہو میری آنکھ میں روشنی آ جائے۔ نظر کرم ہو آنکھ میں آ جائے روشنی، کہنا صبا یہ جا کے پیغمبر کے سامنے۔ عام طور پہ شعراء جب کوئی بات پہنچائیں کسی کے پاس پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں باد صبا سے ہوا سے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میرا پیغام وہاں پہنچا دینا۔ تو کہتے ہیں کہ نظر کرم ہو آنکھ میں آ جائے روشنی، کہنا صبا یہ جا کے پیغمبر کے سامنے۔ شیشہ نہ ہو نہ سنگ ہو، چشمہ ہو نور کا، اس کو لگا کے جاؤں میں سرور کے سامنے۔ شیشہ نہیں چاہیے، چشمے نہیں چاہیے، اب کچھ بھی نہیں چاہیے، بغیر اس کے بس میں دیکھ سکوں اور میری بینائی درست ہو جائے اور میں اسی طرح وہ نور کی روشنی ہو جس سے میں دیکھ سکوں، اور اس کو لے کر میں پھر پیغمبر کے سامنے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ جس در سے آج تک کوئی لوٹا نہ خالی ہاتھ، آج تک وہاں سے کوئی خالی ہاتھ تو لوٹا نہیں ہے، جو جاتا ہے اس کو ملتا ہی ملتا ہے۔ جس در سے آج تک کوئی لوٹا نہ خالی ہاتھ، دستے طلب دراز ہے اس در کے سامنے، وہاں میں ہاتھ پھیلا رہا ہوں کہ وہاں سے کچھ عنایت ہو جائے۔ رضوان تجھے جو ناز ہے جنت پہ اس قدر، رضوان جنت کے جو فرشتہ جو ذمہ دار ہے وہ اس کا نام رضوان ہے، دوزخ کے ذمہ دار فرشتہ مالک۔ تو جنت کے جو فرشتہ ہے جو رضوان ہے اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ رضوان تجھے جو ناز ہے جنت پہ اس قدر، کیا چیز ہے وہ روضہ اقدس کے سامنے۔ روضہ اقدس کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے، جتنا بھی مزین ہو سب کچھ ہو، لیکن وہ روضہ اقدس جنت جتنی بھی مزین ہو، روضہ اقدس وہاں پر تو اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات ہیں، یہاں جو برکات ہیں، جنت میں کیا چیز ہے۔ یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جاتے جنت کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے پھر جنت کی قیمت بھی بڑھ جائے گی، اس لیے کہ وہ اس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ ابھی جنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رضوان تجھے جو ناز ہے جنت پہ اس قدر، کیا چیز ہے وہ روضہ اطہر کے سامنے۔ سر پہ ہو ان کا دست شفاعت، اثیم کے اپنے آپ کو یہ اثیم کہا کرتے تھے۔ اثیم کے ویسے اگر دیکھا جائے عربی کے لحاظ سے گنہگار، اثیم اس معنی میں پتہ نہیں انہوں نے کس معنی میں لیا ہوگا، تو کہتے ہیں کہ سر پہ ہو ان کا دست شفاعت اثیم کے، جس دم کھڑا ہوں داور محشر کے سامنے۔ تو جس وقت میں میدان حشر میں کھڑا ہوں تو اس وقت بھی آپ کا دست شفاعت مجھے حاصل ہو جائے۔ یہ اشعار یہ ایک حاجی کو دے رہے ہیں کہ جاؤ اپنے پیغمبر کے روضے پہ جا کر یہ اشعار پڑھ دینا۔ یہ یہاں پر ہندوستان میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں وہ اشعار سنائے جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اپنی مجلس میں، دوستوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اپنے ساتھیوں کے پاس بیٹھے ہیں، کہتے ہیں میرے اشعار وہاں سنائے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ؟ اس وقت تو کوئی ایسے اطلاعات نہیں تھے، آپ کو کیسے پتہ؟ کہا کہ میری آنکھیں، میری بینائی واپس آ رہی ہے، میری بینائی واپس آ رہی ہے، اس سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اشعار وہاں سنائے جا رہے ہیں۔ یہاں اشعار سنانے ختم ہوئے اور یہاں ان کی بینائی لوٹ آئی، مسلمان ہو گئے تھے، کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا جس قدر انسان اظہار ہوگا، جتنا تعلق قوی ہوگا قلبی اعتبار سے، اتنا وہ تعلق میں وہاں سے منافع محسوس بھی کرے گا۔ ہمارے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنے زمانے سے شروع میں انسان کو تعلق ظاہر ہے کہ ایک کوئی نظر آنے والا کوئی ہو اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک عرصے تک میں جب بھی کوئی کام کرتا تھا، حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے، وہ ہندوستان میں تھے، فرماتے ہیں اتنے عرصے تک کئی سالوں تک میرا یہ معمول رہا، کوئی کام کرتا تھا تو حضرت حاجی امداد رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا تھا۔ وہ دل کا دل سے ایک تعلق تھا، دل کا دل سے ایک تعلق تھا، ان سے دل میں مشورہ کر لیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر وہ وقت آیا کہ میں ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتا ہوں۔
یہ فرمایا کہ یہ ہر ایک کو کہنے کی نہیں، اور ظاہر ہر ایک کو سمجھ میں آنے والی بات بھی نہیں ہے، لیکن یہ بڑوں کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ویسے عام طور سے یہ حضرات بتاتے نہیں تھے، ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ جب سے وہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ان سے کہا تھا کہ ہندوستان جاؤ تم سے کام لیا جائے گا، اور وہ بے چینی اور پریشانی تھی، ہندوستان آئے۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی بے چینی بڑھتی ہے اور میں ذرا سر جھکاتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور مجھے تسلی ہو جاتی ہے۔ یہ وہی قلبی تعلق جب ہوتا ہے تو انسان کا وہ تعلق پھر اس پہ ظاہر ہے کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ اصل انسان کو وہی دل کے تعلق کی بات ہے، جہاں دل کا تعلق زیادہ ہوگا تو اس کے فوائد بھی انسان زیادہ محسوس کرے گا۔ ایک مفسرین نے بھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اعرابی تھے، عرب کے لوگوں میں بڑے اچھے اچھے وہ اشعار کہنے کی بھی عادی ہوا کرتے تھے۔ امام عتبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں روضہ اقدس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث اور بڑے فقیہ اندلس کہلاتے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں روضہ اقدس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پر ایک اعرابی آئے اور انہوں نے آ کر، کوئی دیہات کے آدمی تھے، وہ آئے، انہوں نے آ کر وہاں وہ قرآن کی آیت پڑھی، پھر کہ وہاں روضہ اقدس پہ سلام پیش کیا، اور وہاں آ کر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ یہ لوگ جب مسلمان ان سے کوئی غلطی ہو جائے، جو کوئی گناہ ہو جائے، اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ثُمَّ جَاءُوكَ، پھر وہ آپ کے پاس آ جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے بھی مغفرت طلب کریں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور آپ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ یا رسول اللہ، تو میں یہ درخواست لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، قبر پہ جا کر کہہ رہا ہے، میں درخواست لے کر آیا ہوں کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر دیجئے، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ الفاظ کہنے کے بعد پھر اس نے کچھ اشعار پڑھے، وہ اشعار عرب میں کافی مشہور ہیں اور عربی کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ یا خیر من دفنت بالقاع، بعضوں نے بالقاع فرمایا، بعضوں نے بالترب فرمایا، یا خیر من دفنت بالترب اعظمہ فطاب لطیبہن القاع والاکم، اے وہ بہترین شخصیت، تمام انسانوں میں بہترین، تمام مخلوق میں بہترین شخصیت جو کسی زمین کے حصے میں دفن کی گئی ہے، کہ جن کے دفن کرنے کی وجہ سے وہاں زمین کے حصے اور وہاں کے میدان اور وہاں کے تمام اطراف، وہ تمام کے تمام جگہ بھی وہ مزین اور عمدہ ہو گئی ہیں۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میری جان قربان ہو اس قبر کے لیے، اس زمین کے حصے کے لیے جہاں آپ کے جسم اطہر مدفون ہے، کہ آپ کا صرف جسم اطہر نہیں بلکہ وہاں پر پوری سخاوت اور جود و سخا اور عفاف اور پاک دامنی، تمام اچھی اچھی صفات وہاں پر مدفون ہیں۔ یہ اشعار پڑھے اور عتبی فرماتے ہیں کہ وہ اعرابی تو وہاں سے آگے چلے گئے، اتنے میں مجھے آنکھ لگ گئی، بس اچانک سے آنکھ لگ گئی اور غلبہ ہوا نیند کا، میں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ فرماتے ہیں میں سویا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عتبی جاؤ اس اعرابی کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ بخش دیے ہیں۔ تو یہ ایک استحضار ہوتا ہے، اب اس میں دور اور قریب کی بات نہیں ہے، انسان جیسے میں نے بتایا کہ دور رہنے والا بھی جب وہ دھیان ہوگا تو اس کے فوائد اور اس کے منافع مختلف محسوس کرے گا انسان، لیکن چاہے وہ دھیان ہو یا نہ ہو، درود شریف انسان جب پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انعامات تو ملتے ہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعائیں حاصل ہوتی ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہی کہ اچھا اس کے لیے رحمتوں کی 10 رحمتیں وغیرہ جو فوائد ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سعادت ہے، ہمارا ظاہر درود پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ نہیں، ہمارے ہی لیے ہماری ہی ضرورت ہے اور ہمارے ہی منافع ہیں اس میں۔ تو اس لیے عام طور پہ آج صبح کی تعلیم میں بھی جو آیا تھا کہ 2 چیزوں کا اہتمام کر لو، دل میں موت کی یاد ہو، زبان پر درود شریف کا اہتمام ہو، یہ 2 چیزیں انسان کر لے تو اس کی تمام پریشانیوں کا حل ہو جائے گا، آخرت بھی سنور جائے گی اور دنیا بھی سنور جائے گی۔ باقی یہ تو خیر ایک بات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پر حقوق ہیں ان میں سے ایک چیز تھی کہ درود کا اہتمام کیا جائے، درود شریف کا اہتمام ہو، اور جتنا انسان، ایک ہوتا ہے کہ انسان تیار رہتا ہے سوچ کے لحاظ سے کہ بس جمعہ کے دن آئے گا تو میں درود بہت پڑھوں گا، لیکن ہفتہ بھر اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا،
اس کا طریقہ یہ ہوگا. اس وجہ سے جمعہ کے دن جب آتا ہے تو اچھا نہیں ٹھیک ہے کرتے کرتے سوچ میں اچھا اتنا نمبر طے کیا تو نہیں کر سکا. وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے انسان کو پہلے سے تیار رہنا پڑتا ہے، ذہنی طور پر صرف نہیں، عملی طور پر بھی. جیسے رمضان کا معاملہ ہوتا ہے، یہی چیز ہے کہ رمضان سے پہلے انسان اگر صرف سوچ کے لحاظ سے رمضان کے مہینے شروع ہوگا میں یہ کروں گا جتنا چاہتا ہے وہ کر نہیں سکتا. وجہ کیا ہے کہ عملی طور پر اپنے آپ کو اس کے لیے عادی نہیں بنایا تھا. عام طور پر ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ کر بھی لیتے ہیں. تو جمعہ کے لیے بھی ایسا نہ ہو کہ اچھا جمعہ آئے گا پھر ہم درود زیادہ پڑھیں گے، نہیں. تو باقی دنوں میں بھی کچھ نہ کچھ مقدار ہونی چاہیے، چاہے تھوڑی ہی ہو، لیکن معمول کے لحاظ سے روزانہ کی کچھ نہ کچھ مقدار ہو تو پھر جمعہ کے دن اس کو بڑھانے میں آسانی ہوگی اور اس کی توفیق بھی ہوگی. اگر صرف جمعہ کے لیے رکھا تو بہت سی مرتبہ وہ انسان کو موقع ہی نہیں ملتا اور کرنا چاہتا ہے پھر بھی نہیں کر سکتا ہے. تو خیر، درود تو ایک چیز ہو گئی جس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باقی حقوق ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے گا. ظاہر ہے کہ بنیادی چیز ہے صرف درود نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق کا انسان خیال رکھے. حقوق میں مختصر بتا دیتا ہوں، پہلے بھی جب بات آتی ہے تو وہ ان باقی حقوق پہ ہم مختصر ہی گزر جاتے ہیں. بنیادی طور پر پہلا تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے اور آپ کی صداقت پر بالکل اچھی طرح یقین ہو، جس کے واقعات پہلے گزر چکے ہیں کہ غیر مسلموں کو کتنا یقین ہوتا تھا. غیر مسلموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ کتنا یقین ہوتا تھا کہ جب ابو لہب کے بیٹوں نے جا کر بیٹے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر سے پہلے وہ گیا، اور ابو لہب کا بیٹا سفر میں ملک شام کی طرف جانے والے تھے، اور سوچا کہ اچھا جو کہ ایک عادت بن گئی تھی کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا ہے. چونکہ باپ کو دیکھا تھا، باپ کی تربیت ایسی تھی تو بیٹوں نے بھی وہی چیز سیکھی تھی، اور یہ عام معمول ہے، جیسے بڑے کرتے ہیں ایسے چھوٹے کرتے ہیں. تو چونکہ باپ کی عادت تھی تو بیٹے بھی اسی رخ پر چل رہے تھے. ملک شام کا سفر تھا، اخیری چلو وہ باپ کے پاس آیا خوشی ہنستے کہ اچھا چلو جانے سے پہلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تنگ کر کے آ گیا ہوں. کہا کہ اچھا، تو کہا کہ ہاں میں نے ان کو تنگ کیا اور ان کو بھی بڑا غصہ آیا اس مرتبہ، ورنہ ویسے تو وہ غصے نہیں ہوتے، اس مرتبہ ان کو بھی غصہ آیا. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اس طرح میں نے ان کو کچھ کہا. انہوں نے کہا کہ صلت اللہ علیک کلبا من کلابی، اللہ تجھ پر اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ مسلط کر دے. ابو لہب پریشان ہو گیا، اچھا انہوں نے ایسا کہا؟ کہ ہاں انہوں نے ایسے ہی کہا، میں نے ان کو اتنا تنگ کیا کہ انہوں نے ایسا کہا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بد دعا کی نہیں تھی، وہ تو ہم سب جانتے ہیں. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے جملے بھی ہو جاتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہہ دیا، ابو لہب پریشان ہے. وہ اس کے بیٹے کو اتنا احساس نہیں ہوا لیکن وہ ابو لہب پریشان. تو کہا کہ دیکھو محمد جب کہتے ہیں تو بات پوری ہوتی ہے. اتنا تو وہ بھی مانتا تھا، اتنا دشمن ہونے کے باوجود مانتا تھا کہ جب وہ کہتے ہیں تو بات پوری ہوتی ہے. اب سفر میں جا رہے ہیں تو سفر میں جاتے ہوئے اس نے کہا کہ دیکھو ایک جگہ آئی جہاں پر سفر میں تو ایسے ہی ہوتا تھا، قافلہ جا رہا ہے تو قافلہ جب کہیں رکتا ہے تو اب جہاں موقع ملا وہاں رک گیا. اب سب کو جہاں رکنا ہے وہاں ٹھہریں گے. ایک ایسے علاقے میں رکے جہاں کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ یہاں جنگل ہے قریب میں اور یہاں درندے اور شیر وغیرہ ہوتے ہیں. ابو لہب نے کہا کہ دیکھو میں تم لوگوں میں بڑا بھی ہوں اور میرا تم پر ایک حق بھی بنتا ہے، تو میں اپنے لیے نہیں مانگتا، لیکن اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ کہا ہے جس کی وجہ سے مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ جملہ یہاں پر اس پر وہ دعا یہاں قبول نہ ہو جائے. تو اس لیے دیکھو یہاں سب کو سونا تو ہے، آرام تو کرنا ہی ہے. ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم آس پاس میں گول دائرہ بنا کر ہم لوگ اپنے اپنے بستر بچھا لیتے ہیں اور درمیان میں سامان رکھتے ہیں، اور سامان کے درمیان میں پھر میرے اس بیٹے کو یہاں سلا دیتے ہیں تاکہ بس اس کی ذرا حفاظت رہے. ٹھیک ہے، سب کو ویسے بھی یعنی کسی کو خطرہ ہوگا، اگر ہوگا اس کو درمیان میں رکھنا ہے تو رکھ دو، کوئی حرج کی بات نہیں. لوگ مان گئے. رات میں واقعات میں ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شیر آیا، اس نے سونگتا رہا مختلف لوگوں کو اور اس میں سے کسی کو کچھ نہیں کیا. اطراف میں جو لوگ تھے پھر چھلانگ ماری اور جا کر اس کا جو بیٹا درمیان میں تھا اس پر حملہ کیا اور اس کو بالکل ختم کر دیا، اس کے ٹکڑے کر دیے. تو یعنی واقعہ تو پورا ہوا، دعا قبول بھی ہوئی، لیکن اس سے پہلے کی بات اصل یہ ہے کہ ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ کتنا یقین تھا. امیہ بن خلف کا واقعہ بھی آ چکا ہے کہ کتنا یقین تھا کہ وہ جانا ہی نہیں چاہتا تھا جنگ بدر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں دعا اس موقع پر قبول نہ ہو جائے. اس کی بیوی نے منع کیا، حالانکہ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے. بیوی نے منع کیا کہ نہیں یعنی انہوں نے کہا ہے تو وہ تو ان محمد اللہ یکذب، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ پورا ہو کر رہے گا. لیکن بس اس کی قسمت تھی کہ وہ بدر میں پھر مارا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر یقین. ایک حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہوا ہے
کہ جس وقت ہندوستان میں حالات بڑے مشکل تھے اور جان کا خطرہ رہتا تھا، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ یعنی کبھی اگر ٹرین سے لے کر نظام الدین کسی کو آنا ہے، وہ فرماتے ہیں ہم تو نظام الدین میں تھے اس زمانے میں، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین میں تھے، فرماتے ہیں کہ ٹرین سے یہاں تک آنا، نظام الدین تک آنا، وہ بھی ایک مشکل تھا اور ہندوؤں کا علاقہ آتا تھا اور جان کا خطرہ ہوتا تھا، بڑے مشکل حالات تھے۔ تو فرماتے ہیں اس وقت کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک صاحب تھے جو وہیں رہا کرتے تھے، تو کہیں گئے تھے اور واپس وہ آئے تو وہ وہاں نظام الدین پہنچے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، فرمایا کہ کیسے آگے، ابھی تو باہر نکلنا مشکل ہے، کوئی باہر نہیں نکلتا، فرمایا نہیں کچھ نہیں ہوا، کیا کوئی خاص وظیفہ پڑھا تھا؟ آپ نے دعا بتائی تھی، وہ پڑھی تھی میں نے۔ شیخ فرماتے ہیں مجھے اپنے آپ پر، وہ تو بڑوں کی بات ہے، حضرت شیخ فرماتے ہیں مجھے شرمندگی ہوئی کہ میں نے اس کو دعا بتائی تھی، اس کو اس کا اتنا یقین تھا، اس نے یقین کے ساتھ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت کی۔ فرماتے ہیں وہ آپ نے دعا بتائی تھی، وہ جو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، وہ پڑھ کے میں آ گیا اور کسی نے کچھ نہیں کیا، میں تو حفاظت کے ساتھ پہنچ گیا وہاں۔ واقعہ بتایا کہ کیا ہوا، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں ان کے ساتھ۔ تو وہی بات ہے کہ یقین کے ساتھ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اور احادیث پر یقین ہو، دعاؤں پر یقین ہو تو اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت، تعلق، آپ کی باتوں کی صداقت، ان سب باتوں کا کہ انسان پختگی کے ساتھ عقیدے سے متعلق جو باتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ایمان ہو، آپ کی افضلیت پر ایمان ہو، آپ کا سید المرسلین ہونے پر اور خاتم النبیین ہونے پر ایمان ہو، یہ سب چیزیں تو بنیادی ہو گئیں۔ دوسرا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع، یہ قریب قریب سمجھے جاتے ہیں لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اتباع تو کسی کے عمل کو دیکھ کر اس کے طریقے پر چلنا، یہ اتباع ہے۔ اطاعت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی احکام دیے، وہ احکام پورے کرنا، دونوں کو ایک میں سمجھا جاتا ہے لیکن لفظی لحاظ سے دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع، تو یہ دونوں چیزیں یہ بھی مستقل دو حق بن جاتے ہیں۔ تو ایک ہو گیا عقیدت، دوسرا ہو گیا اطاعت، تیسرا ہو گیا اتباع، اور اس کے بعد چوتھا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اس لیے کہ وہی محبت جس کا تذکرہ کیا، محبت ایسی چیز ہے کہ اسی سے انسان، اصل ظاہر ہے محبت تو اوروں کو بھی تھی، جو غیر مسلم تھے ان کو بھی تھی، صرف محبت بھی کافی نہیں، اور محبت کے ساتھ اس کی اطاعت، جو اس کا جو یعنی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت بھی کی جائے، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوں تو کہا جائے گا کہ سچی محبت ہے۔ ورنہ ہمارے بہت سے ہیں اس زمانے میں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، تعلق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہرا تعلق رکھتے تھے، آپ کی مدد بھی کرتے تھے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو اطاعت نہ پائے جانے کی وجہ سے کامیابی ان کے لیے نہیں ہے۔ ابو طالب کا واقعہ ہی مشہور ہے کہ کن کی کتنی محبت تھی اور کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا، اور ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تقویت ملتی تھی، لیکن بس مقدر نہیں تھا اور کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ تو اطاعت وہ ایک ضروری چیز ہے۔ وہ کسی شاعر کا قول ہے، تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، یعنی ہر ایک کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ اور اس کو ظاہر بھی کرتے ہو اور محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو۔ ان ھذا لفی الفعال بدیع، یہ بات تو بڑی عجیب ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت کا دعویٰ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پھر اطاعت اور اطاعت بھی نہیں، نافرمانی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، ان ھذا لفی الفعال بدیع۔ الفاظ مجھے تھوڑا سے کچھ غلطی ہو رہی ہے شعر میں آگے تو اصل بہرحال یہ اشعار کو تو خیر رہنے دیتے ہیں، اشعار تو خیر بہت ہیں، اردو کے، عربی کے بہت سے یعنی اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے گئے۔ تو خیر اصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع، محبت، آپ کی عظمت، آپ کی عقیدت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبتیں ان کا خیال رکھا جائے، صحابہ ہیں، ازواج مطہرات ہیں، امہات المؤمنین ہیں، یہ تمام وہ ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے محبت، سنتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت، اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نسبت ہو گئی اس کے ساتھ محبت ہو، یہ تمام حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے ذمہ بنتے ہیں۔ تو بہرحال اصل چیز جس کا تھا کہ جمعہ کے دن درود شریف کا اہتمام زیادہ کریں، لیکن اس ارادے کے ساتھ کہ اب اس کے اہتمام کو انشاءاللہ آگے بھی جاری رکھیں گے، اور اس کے منافع کو انسان سوچے کہ کس طرح ہمارا نام اور ہمارے والد کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے بھی اعزاز ہے، ہمارے بڑوں کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی اعزاز کی چیز ہے کہ دیکھو ان کے نام کے ساتھ ایک
یہاں پر فرشتہ پیش کر رہا ہے اتنے بڑے دربار میں، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے بھی اعزاز ہے، اور ہمارے بڑوں کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی اعزاز کی چیز ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب